بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کا بھی نام لوگے، وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے۔ اگر لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکے کا والد نہیں مان رہا یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، المختصر یہ ہے کہ جو بھی نہیں مان رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے، جس کا نام بھی لے کر یہ عمل کرو گے، وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گی یا جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو، وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ جو 2 اسم مبارکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے، اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز اللہ ذو الجلال والاکرام، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ آپ دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اللہ تعالی جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔